اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حکم کرتے ہیں اچھی بات کا، منع کرتے ہیں برے کاموں سے اور دوڑتے ہیں نیک کاموں میں، وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، وہی لوگ ہیں نیکوکار۔ اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام، تو اس میں ان کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ باخبر ہے پرہیزگاروں سے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بے شک وہ لوگ جو کافر رہے ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور ان کی نہ ہی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور وہی لوگ ہیں دوزخ کی آگ والے، اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے برعکس بتا رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا، کفر پر اڑے رہے، تو ان لوگوں کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ان کا نہ مال نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ قطعی باہر نہیں آ پائیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، مثل ما ينفقون في هذه الحیوات الدنیا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته۔ مثال اس کی وہ جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، جیسے کہ ایک ہوا ہو، اس میں ہو پالا جا لگے کھیتی کو ایک قوم کی، کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، پھر ہوا نے اس کھیتی کو تباہ کر دیا۔ اس آیت میں اشارہ دیا جا رہا ہے قریش مکہ کی طرف، کیونکہ وہ بھی انفاق کرتے تھے، فوج تیار کرنی ہے، اونٹ چاہیے، سواریاں چاہیے، ہتھیار چاہیے، تو خرچہ ہے، تو ان تمام کاموں کے لیے وہ چندہ جمع کیا کرتے تھے۔ تو یہی ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات میں کہ یہ لوگ جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں، یا تو دین کی مخالفت کے لیے کرتے ہیں، یا اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ خیرات صدقہ بھی کرتے ہیں، یہی سوچ کے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی سوچ کے وہ چندہ جمع کرتے ہیں، اور یہی سوچ کے وہ تیاریاں کرتے ہیں، چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گرا ہوا ہو۔ تو ان کے انفاق کی مثال یہی ہے کہ جیسے کہ سرد زوردار آندھی ہو جس میں بہت ٹھنڈ ہو، کسی قوم کی کھیتی کو آ لگے یا آ پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تو اس سے سب تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ مطلب کہ ان کی یہ نیکیاں اور ان کا یہ انفاق، سب جدوجہد، یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ سب ضائع ہو جانے والے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ تو اس میں صاف صاف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان پر یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر یہ ظلم کیا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یلونکم خبالا۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ بھیدی کسی کو اپنے سوا، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان والو، مت بناؤ بھیدی اپنے علاوہ کسی اور کو، یعنی کہ راز کی باتیں نہیں بتاؤ اپنے سوا کسی اور کو۔ کسی اور سے مراد یعنی کہ غیر مسلم کو، کسی مسلمان کے علاوہ کسی کو بھی مت بتاؤ جس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو کہ وہ صاحب ایمان ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی نہ بناؤ، کیونکہ یہ لوگ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے، تو ان کی دوستیاں تھیں یہودیوں سے بھی،
اور کچھ پس منظر بھی ہوتے تھے، پرانے تعلقات بھی ہیں ان لوگوں کے. اس وجہ سے تو مسلمان معصومیت میں بعض اوقات راز کی بات بھی بتا دیا کرتے تھے، اور وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ رب العزت بتا رہے ہیں وَدُّ مَا عَنِتُّمْ بَدَاتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. وہ پسند کرتے ہیں تمہارے زر کو، نکل پڑتی ہے دشمنی ان کے منہ سے. یعنی کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انہیں اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، تمہیں تکلیف دے کے ان کو خوشی ملتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں تمہیں تکلیف دینا، تمہیں زر پہنچانا، تمہیں مشقت میں ڈالنا. اور ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، کیونکہ ان کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ آتش برس رہی ہوتی ہے ان کے منہ سے. جب بھی وہ بات کرتے ہیں ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے لفظوں میں آگ ہوتی ہے. رب العزت بتا رہے ہیں اور وَمَا تَخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ. اور جو کچھ مخفی ہے ان کے دلوں میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے. ہم نے بتا دی تم کو علامتیں اگر تم عقل رکھتے ہو. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جو کچھ وہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے ان کی وہ پھر بھی کم ہے، لیکن جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور وہ جو آنکھ بھڑک رہی ہے ان کے دلوں میں دشمنی کی، حسد کی، وہ کہیں زیادہ بڑی ہے. ہم نے اپنی آیتوں کے ذریعے تمہارے لیے صاف صاف واضح بیان کر دیا ہے. اب تم عقل سے کام لو، یعنی کہ باز آ جاؤ اپنے طرز عمل سے. تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.